ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ایودھیا میں یہ جو مسجد ہے یہ رام مندر پہ تعمیر کی گئی تھی، اور رام مندر جو ہے اس کے نیچے ہے، مسجد اوپر بنائی گئی تھی، اور اس پہ بہت لمبی بحثیں اور لڑائیاں اور معاملات چلے۔ ہندوستان میں ایک قانون 1991 میں پاس ہوا تھا، اور اس کا نام تھا پلیس آف ورشپ 1991 ایکٹ۔ اس کے مطابق یہ تھا کہ 15 اگست 1947 کو جب ہندوستان کی آزادی ہوئی اور پاکستان کی آزادی 14 اگست کو ہوئی، یہ جو آزادی کا دن تھا، اس دن جو جہاں پہ جو بھی جگہ جس مذہب کے لیے موجود تھی عبادت گاہ کے طور پہ، وہ ویسی کی ویسی رہے گی، اور اس قانون کو بھی ان کی عدالتوں نے، ان کی حکومتوں نے نہیں مانا، اپنے بنائے ہوئے قانون کو، اور بالآخر اس کا یہ ہوا کہ وہ جو ہے وہ بہت لمبا مقدمہ چلا۔ 2000 میرا خیال ہے 10 میں شاید اس پہ ان کی جو ہائی کورٹ تھی اس نے فیصلہ دے دیا، اس طرح کا فیصلہ دیا کہ جی آپ اس میں مندر بھی بنا لیں اور اس کا ایک حصہ جو ہے وہ مسجد کے لیے مختص کر دیں۔ پھر وہ پارٹیاں ساری، مسلمان بھی اور ہندو بھی، وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے، اور 2019 میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ وہ ساری کی ساری مسجد جو ہے وہ ہندوؤں کو دے دی گئی، اور اس کو ان کو اجازت دے دی گئی کہ وہ وہاں پہ مندر بنا لیں، اور اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ہی مسلمانوں کو کہا گیا کہ ان کو 3 ایکڑ جگہ جو ہے وہ کسی اور جگہ پہ دے دی جائے، اور وہ وہاں سے 30 کلومیٹر دور ایک گاؤں میں وہ جگہ گورنمنٹ نے الاٹ کر کے وہ کیس کلوز کر دی، اور جو مندر بنایا گیا اس کو ہندوستان کے حکمران مودی نے اس میں جا کے اس کا افتتاح کیا کچھ سال پہلے، اور وہ اس طرح سے وہ معاملہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ پھر بیچ میں کشمیر کا مسئلہ ہوا، اس میں بھی جو ایک ایکٹ تھا، قانون ایک پاس ہوا تھا، خود ہندوستانیوں نے کیا ہوا تھا کہ جو کشمیر کی ریاست ہے اس میں کوئی غیر مسلم جو ہے وہ وہاں کی جگہ نہیں خرید سکتا، وہاں پہ وہ مالک نہیں ہو سکتا، اس کو بھی ختم کر دیا گیا، اور اس کے اوپر بھی ابھی تک جھگڑا چل رہا ہے۔ یہ کل پرسوں ایک نیا واقعہ سامنے آیا ہے، اور یہ 27 نومبر کو، یعنی کہ آج کتنی 29 ہے، پرسوں یہ ان کی راجستھان کی جو کورٹ ہے، لوور کورٹ، اس میں ایک مقدمہ پیش ہوا، اور اس مقدمے میں یہ کہا گیا کہ جو درگاہ ہے اجمیر شریف کی، یہ اس جگہ پہ بھی وشنو کا مندر تھا، اور اس کے اوپر ایک بندہ پٹیشن لے کے وہ راجستھان کی لوور کورٹ میں گیا، اور راجستھان کی لوور کورٹ نے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو ریجیکٹ کر دیتی کہ نہیں یہ آپ فضول سی بات لے کے آ گئے ہو، کیونکہ 800 سال سے وہاں اجمیر شریف کی درگاہ ہے، 800 سال سے اجمیر شریف کی درگاہ ہے۔ دنیا میں جو جتنی بھی مقامات ہیں، جتنے بھی مقامات ہیں دنیا پوری میں جہاں پہ لوگ آتے ہیں عبادت کی طریقے سے، کسی عبادت کے لیے، کسی حاضری کے لیے، جس کو پلگرمیج کہتے ہیں انگریزی میں، تو اس کے لیے دنیا میں جتنے مقامات ہیں ان میں سب سے بڑے مقامات میں سے ایک مقام جو ہے وہ درگاہ اجمیر شریف ہے۔ اور درگاہ اجمیر شریف کا ہندوستان جب سے بنا ہے، یہ پارٹیشن کے بعد جو نیا ہندوستان ہے، یہ والا ہندوستان جو ہے، اس میں بھی ان کی جو سیاست، درگاہ کے جو سجادہ نشین صاحبان ہیں اور جو لوگ ہیں، انہوں نے کبھی بھی کسی بھی طرح ہندو مسلم لڑائی میں نہیں شامل ہوئے، اور درگاہ شریف پہ ہندو بھی اسی ترتیب سے آتے رہے ہیں، اور وہاں جو لنگر بنتا ہے وہ آج بھی ایسے بنتا ہے کہ اس میں مسلمانوں کے لیے جو لنگر ہوتا ہے اس میں گوشت وغیرہ ہوتا ہے، ہندوؤں کے لیے جو لنگر ہوتا ہے اس میں گوشت نہیں ہوتا، ان کے لہذا سے ایک لنگر ریگولر پکتا ہے، جو کہ تاکہ ہندو آبادی اس سے محروم نہ ہو، اور ہندو بہت بڑی تعداد میں وہاں آتے ہیں اور حاضری دیتے ہیں۔ تو یہ ایک کوئی ایسی درگاہ نہیں ہے جس کے اوپر کوئی جھگڑا ہو، جس کو جھگڑے کی وجہ بنی ہو، کبھی کسی نے کوئی سوال اٹھایا ہو کہ اچھا یہاں پہ یہ مسلمانوں نے جگہ قبضہ کر لی تھی، کیونکہ یہ تو 800 سال پرانی بات ہے، یہ کسی حکمران نے آ کے علاقہ قبضہ نہیں کیا تھا، یہ تو حضرت سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہ آ کے بڑی سافٹ طریقے سے، پیار سے وہاں بیٹھے تھے، اور لوگوں کو پیار سے انہوں نے قائم کیا تھا، اور محبت سے اپنا درس دیا تھا، اور یہ اسی لیے ابھی بھی یہ اسی مہینے میں
اصل میں یہ جو ایک نیا طریقہ ڈھونڈا ہے وہاں کی جو حکمران جماعت ہے اور ان کے جو اس طرح کے لوگ ہیں، انہوں نے ابھی بھی اس وقت بھی 2 اور مساجد کے کیس بھی چل رہے ہیں۔ اسی مہینے میں ایک پیشی تھی، ایک مسجد جو ہے سنبھال ایک جگہ ہے وہاں پہ، تو سنبھال کی جامع مسجد جو ہے، شاہی مسجد جو ہے، شاہ جہانی مسجد کو کہا جاتا ہے، اس کے اوپر بھی کیس ہوا ہے، اس کے بھی معاملات ایسے چل رہے ہیں، وہاں پہ ابھی فسادات بھی ہوئے۔ پھر ایک اور مسجد ہے، اس کا نام ہے وہ وارانسی ایک جگہ ہے، وہاں پہ ایک مسجد ہے، اور جو ہندوؤں کا مقام ہے کاشی، ان کی جو عبادت کی جگہ علاقہ ہے کاشی، اس میں ایک مسجد ہے، اور وہ ان کے باقی مقامات اپنی جگہ پہ محفوظ ہیں۔ انہوں نے کہا جی یہ بھی مندر تھا، اور اس کے اوپر بھی ایک بحث چلی گئی۔ تو مساجد کے ساتھ تو یہ بہت عرصے سے چل رہا ہے۔ یا اب انہوں نے پہلی ٹرائی ماری ہے، جو ہندوستان کی سب سے بڑی درگاہ ہے، یہ صرف ہندوستان کی نہیں ہے، افغانستان سے لے کے انڈونیشیا تک جتنی اسلامی دنیا بنتی ہے، اس ساری اسلامی دنیا میں سب سے بڑی مقدس جگہ ہے مسلمانوں کی، رسپیکٹیبل جگہ ہے، اور یہاں پہ مسلمان ادب سے جاتے ہیں اور پوری دنیا سے جاتے ہیں۔ تو یہ جو اجمیر شریف کی درگاہ ہے، اس کے اوپر یہ ابھی کیس ہوا ہے، اور یہ 27 نومبر کو پرسوں اس میں انہوں نے نوٹس جاری کیے ہیں 3 پارٹیوں، اور اس میں ایک پارٹی جو ہے وہ اس میں درگاہ کی کمیٹی ہے، دوسری پارٹی جو ہے وہ ان کی منسٹری ہے، چونکہ درگاہیں ساری وہاں پہ مذہبی جگہ جو ہے وہ منسٹری آف مائنورٹیز کے اندر آتی ہے، تو مائنورٹیز کی منسٹری کو انہوں نے ایک نوٹس جاری کیا، اور تیسرا نوٹس انہوں نے جو آرکائیو سروے ہوتا ہے انڈیا کا، ان کا ادارہ ہے، اس کو انہوں نے نوٹس جاری کیا ہے آرکائیوز والوں کو۔ اب آرکائیوز والے کرتے کیا ہیں؟ بابری مسجد میں انہوں نے یہی کیا تھا، جب سروے کے لیے نوٹس چلا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آرکائیو والے آ کے اپنا سروے کا رپورٹ سبمٹ کریں گے۔ ابھی یہ جو سنبھال کی مسجد کا میں بتا رہا ہوں، وہاں جھگڑا ابھی بھی یہ چل رہا ہے کہ اس آرکائیو والے پہنچتے ہیں تو اس کے اوپر پھر جو مسلمان ہیں اس میں ریئیکٹ کرتے ہیں اور اس میں بتاتے ہیں کہ یہ گڑبڑ کر رہے ہیں، یہ گڑبڑ ہے، یہ اس کا معاملہ ہے، یہ اس کی غلطی ہے۔ اب اس پہ یہ چونکہ وہ سارے وہ بھی ہندو ہیں، آرکائیوز میں موجود جو لوگ ہیں وہ ہندوز ہیں، اس کے ماہر جو ہیں، جو اپنے آپ کو ماہر کہتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں سے کہتے ہیں کہ ہم نے جگہ کھودی ہے اور اس کے نیچے میں آثار ملے ہیں کہ کبھی یہاں مندر بھی تھا۔ وہ تو دنیا کی کوئی جگہ بھی اب کھودیں گے تو ہندو مت تو 5000 سال پرانا مذہب ہے، تو دنیا کی کوئی جگہ بھی کھودیں گے کہیں نہ کہیں سے کوئی اثار تو نکل آئیں گے۔ مطلب منجو دڑوں میں سے بھی اثار نکلے ہوں گے نا کہ پوجا پاٹ کے، تو اسلام تو تب نہیں تھا۔ تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ آپ جو بھی جگہ کھودیں اور اس میں آپ نکال کے کوئی نہ کوئی چیز دکھا دیں اور اس کے بعد کہیں کہ اچھا اس پہ مندر اب تعمیر ہو جانا چاہیے۔ تو یہ ہندوستان میں یہ بہت ایک پورا مسئلے کے طور پہ یہ واضح ہوا ہے۔ ہم نے پاکستان میں الحمدللہ ہم نے اس کو فوری طور پہ یعنی اللہ کا فضل ہے کہ ہم چشتی سلسلے میں بھی اور درگاہوں میں بھی، مشائخ میں بھی ہم اولین درگاہوں میں سے ہیں جن کی طرف سے اس پہ فوری طور پہ ہم نے نوٹس لیا ہے، اور ہم نے اس کو جو ہے وہ ابھی گورنمنٹ سے بھی، اپنے اداروں سے بھی، پاکستان میں بھی بات چیت اس پہ چل رہی ہے، اس کو ہم نے پوری طور پہ متفقہ طور پہ اس کا کیا موقف اختیار کرنا ہے۔ تو آج اور کل میں ہم شاید جو ہے جو بڑی درگاہیں ہیں ان کے جو بڑے بزرگ ہیں، جیسے گولڈا شریف ہے، سیال شریف ہے، لاہور میں سندر شریف ہے، پھر وہ چورا شریف ہے، ان سب سے ہم رابطہ کر رہے ہیں۔ بیرا شریف ہے کہ اس کے لیے ایک اجتماعی موقف کے طور پہ ہماری طرف سے، پاکستان کی طرف سے یہ بات وہاں بھیجی جائے اور بات کی جائے کہ یہ اتنی سیدھی بات نہیں ہے جس کے اوپر ہندوستان جو ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جب سے مودی جو ہے وزیر اعظم بنا ہے، یہ بھی تقریباً ہر سال وہاں پہ گیا ہے درگاہ پہ حاضری کے لیے اور درگاہ پہ چادر چڑھانے کے لیے، اور ان کا کوئی بھی ہندو وزیر اعظم ایسا نہیں ہے جو درگاہ پہ نہیں گیا ہوا تاریخ پوری میں۔ اور اس سے ذرا پرانی تاریخ میں بھی جتنے ہندو حکمران آئے ہیں ان سارے حکمرانوں میں سے بھی اکثر نے آ کے درگاہ شریف پہ حاضری بھی دی ہے، اس کی مزید تعمیر میں حصہ بھی لیا ہے۔ تو یہ ایک بالکل انہوں نے ایک نئی بحث چھیڑی ہے، ان کا اپنا وہاں پہ لوکل
جو ان کا سیاستدان ہیں، لوکل جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، میڈیا کے لوگ ہیں، انہوں نے بھی اس پہ بڑی شدید احتجاج کا آغاز کیا ہے. لوگ بہت شدت سے اس پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ بہت نانسنس بات ہے جو کہ وہاں پہ یہ آغاز کی گئی ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنے طور پہ، چونکہ ہم خود سارے چشتی سلسلے سے بلانگ کرتے ہیں، ہمارا اب یہ اگر ہندوستان کا پورا آپ شکل دیکھیں، پورے ہندوستان اور پاکستان اور سری لنکا اور بنگلہ دیش، یہ علاقہ جو ہے ساؤتھ ایشیا، اس کی پوری شکل دیکھیں تو اس میں تو اگر مسلمانوں کے ہونے کا جو جواز ہے تو دو ہی تو ہستی ہیں. ایک حضور دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے بعد حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے اس پورے علاقے میں، اگر آپ آج کی ہماری آبادی نکال لیں، بنگلہ دیش کی آبادی، پاکستان کی آبادی، ہندوستان کی آبادی، مسلمانوں کی ٹوٹل آبادی، تو ٹوٹل یہ جو 40-50 کروڑ لوگ مسلمان بنتے ہیں اس علاقے میں، یہ سارے کے سارے وہ مسلمان ہیں جو کہ جن کی بنیاد یا دادا صاحب نے رکھی ہے، جن کے بڑوں کو اسلام یا دادا صاحب نے قبول کروایا ہے، یا جو ہے حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، یا ان کے بعد میں آنے والوں نے قبول کروایا. 90 لاکھ تو حضور معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام قبول کروایا. تو اس لیے یہ ایک بہت تکلیف دہ صورت، ایک نئی ایک ایسی بحث شروع ہوئی ہے. ہمارے دوستوں کا، ہمارے صافی دوستوں کا، میں بھی کسی حد تک اس میں تھوڑی سی شمولیت ہے میری بھی، ہم نے ابھی وہاں پہ درگاہ شریف پہ بھی رابطہ کیا ہے، اور درگاہ شریف کے جو سیادہ نشین ہیں ان سے بھی، اور وہاں کے جو درگاہ کے ذمہ دار ہیں، جو ڈیوٹی پہ لوگ ہیں، جو وہاں کے مینجمنٹ کمیٹی کے لوگ ہیں، وہاں پہ سرور قریشی صاحب ہیں، ان کا بھی آج بیان، ویڈیو بیان انہوں نے اپنا کر کے بھجوا دیا. اور اسی طرح سے وہاں پہ جو زین العابدین صاحب ہیں، تو وہ اپنی طور پہ، وہ اپنی جگہ پہ وہ سٹینڈ لے رہے ہیں، اور وہاں پہ قانونی کارروائی بھی، اس کی کوشش بھی ہو رہی ہے. تو یہ چونکہ درگاہ چشتی سلسلے کی سب سے بڑی درگاہ ہے، اور ہم سب کا یہ چونکہ ہمارے سب کا جو تعلق وہاں سے ہی ہے، تو اس لیے میں جی سے بھی درخواست کروں گا کہ جو خاص طور پہ ہماری جو سینٹرل کونسل ہے سنی جو ہے اہل سنت والجماعت کی، اس میں بھی ہم اس کو آفیشیلی اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں، اپنے ارسانے کی طرف سے پوائنٹ آؤٹ کریں، اور اس کو ہم اجتماعی طور پہ گورنمنٹ کے ساتھ بھی، اداروں کے ساتھ بھی یعنی رابطے کے ساتھ، اور اس کو بہت بہتر طریقے سے ہم پریزنٹ کر سکیں کیس پاکستان کا اجتماعی طور پہ. ہمارے جو لوکل جو سیاسی سماجی اختلافات، مذہبی اختلافات اپنی جگہ پر، لیکن یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج انہوں نے ٹیسٹ کیا ہے، ہندوؤں نے اور ہندوستان کے لوگوں نے اور ہندوستان کی حکومت نے. ابھی یہ بالکل نیچے کی سطح پہ ہے، یعنی کہ یہ ایک جو لوکل جج ہے، سول جج ہے، جو لوکل عدالت کا جج ہے، راجستھان کا عدالت کا جج ہے، اس میں ایک اس کا نام ہے، جج کا نام ہے منموہن چندر، اور جو ایڈوکیٹ ہے وہ یوگیش سروجا جو ہم کا اس کا ایڈوکیٹ ہے. اور یہ پٹیشن دائر کی ہے وشنو گپتا، ایک پریزیڈنٹ اپنے آپ کو کہتا ہے نیشنل ہندو آرمی کا. تو اس نے یہ بات اٹھائی، اور اس کی بنیاد بڑی فالس ہے. جو بنیاد انہوں نے بنائی ہے وہ ایک کتاب ہے جو ایک ریٹائرڈ ہندو جج تھا اس نے لکھی تھی 1911 میں، اور اس میں لکھا تھا کہ اس میں ایسا اشارہ سا لکھا ہوا ہے کہ امکان ہے کہ یہاں پہ بھی کوئی ایک اس جگہ پہ بھی ایک ہندو مندر ہوتا ہوگا، اور وہ وشنو کا مندر تھا. اب درگاہ کے لوگوں نے جو اس پہ احتجاج کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے، یہ 1911 کی کتاب کی بات کر رہے ہیں، یہ 800 سال پرانی بات ہے، یہ 800 سال پرانی درگاہ ہے، اور اس دوران 20 کتابیں لکھی گئی ہیں، 20 کبھی اس حوالے سے کوئی ذکر نہیں ہوا، کیونکہ خود جناب معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج ایسا تھا، اور ان کے فالوورز کا مزاج ایسا تھا کہ وہ کسی اور مذہب کی کسی چیز پہ، وہ تو الٹا سارے مذہب کو پیار کرنے والے بندے تھے، تو اس لیے انہوں نے ایسا کیا ہی نہیں ہے. تو یہ ایک ایسی آواز ہے، جو ایسا مسئلہ ہے. ابھی بھی میں نے بتایا جیسے کہ اس وقت بھی بابری مسجد جیسی کم از کم 2 مساجد کا تو کیس میں نے ابھی پڑھا ہے کہ 2 مساجد کا، ایک سنبھال میں مسجد ہے، وہاں تو ابھی پچھلے دنوں فسادات بھی ہوئے ہیں، ٹھیک ٹھاک فسادات ہوئے ہیں، کچھ لوگ مارے بھی گئے ہیں اس میں،
اور ایک اور جو مسجد میں نے بھی کاشی میں بتائی ہے، کاشی کی وہ ساری مسجدوں کو گرانا چاہ رہے ہیں، کاشی کے ارد گرد جتنی مساجد ہیں سب کو گرانا چاہ رہے ہیں۔ تو وہ ایک لہر کے طور پہ ایک طریقے، ہم تو اپنے معاملات میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ ہمیں یہ دشمن کی طرف سے ہونے والی ان کارروائیوں کا کچھ بہت اندازہ نہیں ہے، اور نہ ہم اس پہ کوئی توجہ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اجتماعی طور پہ اس پہ نوٹس لینے کی بھی ضرورت ہے، اس پہ اپنے طریقے سے آواز اٹھانے کی بھی ضرورت ہے، لکھنے پڑھنے کی بھی ضرورت ہے۔ جو میڈیا کا یہاں پہ استعمال ہے وہ بھی انشاءاللہ کریں گے اور کر رہے ہیں۔ اور دوسرا جو اس کے بعد کی جو ضرورت ہے اس میں یہ ہے کہ اس کو ایک بین الاقوامی آواز کے طور پہ انڈین گورنمنٹ کے اوپر یہ پریشر کے طور پہ یہ جائے، اور اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے جو وہاں کی اجمیر شریف کی جو کمیٹی ہے، جو کمیٹی یہ کام، جو کمیٹی کے سپرد ہے سارے معاملات، اجمیر شریف کی جو ایڈمنسٹریشن کمیٹی ہے، ان کو یہ سپورٹ ملے، اور وہاں کے سیادہ نشین صاحب کو یہ سپورٹ ملے کہ پاکستان کے بھی ساری درگاہیں اور چشتی سلسلے کے خاص طور پہ اور سارے سلاسل کے سارے مشائخ اور بزرگ جو ہیں وہ ساتھ کھڑے ہیں، اور پیچھے بالکل بغیر کسی ہیزیٹیشن کے ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کریں۔ تو یہ آج کا یہ ایک اہم ترین موضوع تھا جس کے اوپر بات کرنی ضروری تھی۔ اب تھوڑا سا اسی پہ ہی بات کو بڑھاتے ہیں، اور وہ یہ کہ یہ جناب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں کون؟ کیوں اتنے بڑے ہو گئے؟ ان کی جو کنٹریبیوشن ہے کیا؟ ایک تو یہ کہ وہ سفر کر کے، وہ سنجر کے علاقے کے تھے، یہ جو افغانستان میں علاقہ ہے، اور وہاں سے وہ 55 میں، ابھی چھوٹی عمر میں تھے، 15 سال کی عمر میں تھے، تو پہلے والد صاحب کا وصال ہو گیا۔ والد صاحب کا وصال ہو گیا تو والدہ صاحبہ نے بہت ہمت بندائی کہ پتر کوئی بات نہیں، اللہ نے فیصلہ کیا ہے تو آپ نے ڈیوٹیاں دینی ہیں، آپ نے یہ کام کرنے ہیں، آپ نے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے۔ تو اس پہ قائم دائم ہوئے۔ تو والد صاحب کا ایک باغ تھا، اور وہ باغ اور اس کے ساتھ ایک چکی تھی، تو وہ دونوں ان کی ذمہ داری میں آ گئی، انہوں نے وہ سنبھال کے اس کو چلانا شروع کر دیا۔ اسی دوران 1 سال کے اندر اندر والدہ صاحبہ کا وصال ہو گیا۔ والدہ صاحبہ بھی جو ہے وہ ان کا بھی وصال ہو گیا۔